بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ذرا یہ نقشہ دیکھیں گے اور اس میں اندازہ لگائیں گے کہ ہم نے کہاں سے بات شروع کی تھی اور اب ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے اپنی علم النحو کی بات شروع کی تھی لفظ سے، موضوع مہمل، موضوع کی ڈیٹیل پڑھی تھی، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تفصیلات کو ہم علیحدہ سے پڑھ چکے تھے، پھر ہم مرکب کی ڈیٹیلز میں اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے تھے، اور مرکب کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، اور اسی مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، اور جملہ خبریہ کی دو انتہائی اہم اقسام، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ ہم نے پڑھی تھی۔ اور آج کے سبق میں ہم جملہ انشائیہ تقریباً 10 اقسام پڑھیں گے۔ 1 منٹ کے لیے یہیں پر ویڈیو کو روکیں اور اس نقشے کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کہاں سے بات شروع کی تھی اور اب ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں اپنی جو نیویگیشن ہے، جو نقشہ ہے، وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی کوئی بات شروع کر دیتے ہیں، کبھی کوئی، ہم ایک ترتیب سے کام کر رہے ہیں۔ اس کو دیکھ لیا، اب ہم جملہ انشائیہ کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے جملہ انشائیہ کے بارے میں پہلے پڑھا تھا کہ ایسا جملہ جس کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اور اس کی میں نے آپ کے سامنے کچھ کنسیپٹ کلیئر کروایا تھا کہ جیسے اردو میں بعض جملے ہوتے ہیں کہ ان کو صحیح غلط نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی عربی میں بھی بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم صحیح غلط، سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اہل عرب نے اس کی ایک باقاعدہ کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے، تو اس طرح کے جملوں کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بس میں اس کو ذرا تازہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ جو جملہ انشائیہ ہوتا ہے، اس کی 10 اقسام ہماری کتاب میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس سے زیادہ اقسام ہیں اس کی، لیکن ہماری کتاب میں صرف 10 ہیں، تو ہم صرف 10 کو ہی فوکس کریں گے۔ لیکن اس کو میں شروع کرانے سے پہلے میں تھوڑا اس کا کنسیپٹ کلیئر کرانا چاہتا ہوں، ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر 1 2 3 3 مرتبہ ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں اسی جملے کو 3 مختلف انداز میں بولوں گا، ہر مرتبہ اس کا مطلب علیحدہ ہوگا۔ مثلا، کیا بات ہے، اب یہاں پر میں تعریف کر رہا ہوں، کیا بات ہے، اب میں یہاں پر ڈانٹ رہا ہوں، کیا بات ہے، یہاں پر میں سوال کر رہا ہوں، انٹروگیشن کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہی جملہ ہے، ایک جیسے الفاظ ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن میرے بولنے کے انداز میں فرق ہوا، میرے لہجے میں فرق ہوا، میری انٹینشن میں فرق ہوا، تو ہر جملے کا مطلب تبدیل ہو گیا، اگرچہ الفاظ سیم ہیں۔ تو جملہ انشائیہ جو ہے نا، اس میں بھی یہی کنسیپٹ چلتا ہے کہ اس میں انسان کی انٹینشن دیکھی جاتی ہے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ جملہ خبریہ بھی بن سکتا ہو، اگر اس میں بات کرنے والا اپنی نیت کو تبدیل کرتے تو اب وہ جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ مثال سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ضرب زید، اب میں نے اس جملے کو اس نیت سے بولا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ زید نے پھینٹی لگائی تھی، یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ تو اب یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن اگر میں اسی جملے کو انہی الفاظ کو تھوڑا لہجہ تبدیل کر کے، نیت تبدیل کر کے بولوں گا، تو اس کا جملہ خبریہ نہیں رہے گا بلکہ جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ مثلا، ضرب زید، یہاں پر دیکھیں میں تھوڑا انٹروگیشن کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، الفاظ اگرچہ سیم ہے لیکن اب یہ جملہ انشائیہ بن گیا۔ ضرب زید، وہی الفاظ ہیں، اب میں انہیں ایک اور لہجے میں بولوں گا تو اب یہ پھر سے جملہ انشائیہ بن جائیں گے۔ مثلا، ضرب زید، زید نے پھینٹی لگائی ہے، میں تعجب کر رہا ہوں یہاں پر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی جملہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ، اس میں بنیادی کردار اور دار و مدار اس چیز پر ہوتا ہے کہ بولنے والے نے اس کو کس نیت سے بولا ہے۔ بولنے والے نے معلومات دینے کی خاطر بولا ہے، یا سوال کرنے کی خاطر بولا ہے، تمنا کرنے کی خاطر بولا ہے، یا اسے ڈیلنگ میں کسی چیز کی خرید و فروخت میں اس کو استعمال کیا ہے۔ اگر تو اس نے معلومات دینے کے لیے استعمال کیا ہے
الفاظ کو، پھر تو وہ ہوگا جملہ خبریہ۔ اگر اس نے ان میں سے کسی پرپز کے لیے یوز کیا ہے، کسی مقصد کے لیے اسے استعمال کیا ہے، تو اب وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ امید ہے یہ کنسیپٹ ذرا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ان میں سے ہر ایک کی ذرا تفصیل پڑھتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 امر۔ امر کا مطلب ہوتا ہے کوئی آرڈر دینا، کوئی حکم دینا۔ تو امر کے جتنے بھی صیغے ہوں گے وہ سارے جملہ انشائیہ ہیں۔ دیکھیں اقرأ الکتاب، کتاب پڑھو۔ اب دیکھیں اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اب میں یہاں پر مزے کی بات بتاؤں، اقرأ فعل بفاعل، الکتاب اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا، جملہ انشائیہ ہوا۔ اجلس فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کی ترکیب ایسے ہوگی۔ ڈیفرنس بس یہ آتا ہے کہ اینڈ میں ہم نے اس کو جملہ انشائیہ کہنا ہے، جس کو ہم پہلے اسمیہ خبریہ یا فعلیہ خبریہ کہہ رہے تھے، اب اس کو انشائیہ کہنا ہے، سوری۔ بہرحال پہلی قسم ہم نے پڑھی امر، یعنی امر آرڈر دینے کے جتنے بھی صیغے ہوں گے وہ سارے انشائیہ کاؤنٹ ہوں گے۔ کسی کام سے روکنے کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ سارے انشائیہ کاؤنٹ ہوں گے۔ آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال کرنے کے جتنے بھی انداز ہیں وہ سارے انشائیہ کاؤنٹ ہوں گے۔ آپ اس کی مثالیں ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن جملوں میں نا کاش آتا ہے نا، کاش، وہ بھی سارے جملہ انشائیہ کاؤنٹ ہوں گے۔ جن جملوں میں لفظ آتا ہے نا شاید، وہ بھی سارے جملہ انشائیہ کاؤنٹ ہوں گے۔ جو جملے ہم کسی ڈیلنگ کے وقت یوز کرتے ہیں، پرچیز کرتے وقت، کسی چیز کو سیل کرتے وقت، کوئی ڈیل کرتے وقت، کوئی وعدہ معاہدہ کرتے وقت جو الفاظ بولتے ہیں تو وہ جملہ انشائیہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ آپ ان سب کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ آخری پیج پر چلتے ہیں ذرا۔ جہاں پر کسی کو آواز دی جا رہی ہو تو اہل عرب کی نظر میں اسے بھی جملہ انشائیہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ جہاں پر ہم کسی سے کوئی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی درخواست کر رہے ہوتے ہیں، جسے عربی میں عرض کہتے ہیں، تو وہ بھی جملہ انشائیہ کاؤنٹ ہوگا۔ جو قسم اٹھائی جاتی ہے یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ مثلا قرآن مجید میں والتین والزیتون والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ ساری قسمیں، والعادیات ضبحا، یہ ساری قسمیں ہیں تو یہ جملہ انشائیہ کاؤنٹ ہوں گے۔ یہ جو تعجب کے الفاظ ہیں یہ بھی جملہ انشائیہ کاؤنٹ ہوں گے۔ یہ کنسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں سبق کا ذرا خلاصہ دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ آج ہم نے جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں پڑھی۔ ہر قسم کا ہمیں نام پتہ ہونا چاہیے اور اس کی ایک ایگزامپل پتہ ہونی چاہیے۔ یہ آج ہمارے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔